تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت ہشتم میں سے جو مضمون ہے وہ ہے جلسہ تقسیم انعامات۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس مضمون کو پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے جلسہ تقسیم انعامات۔ اس مضمون کو آج ہم نے زیر بحث لانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس مضمون کے اندر کون سی باتیں زیر بحث لائی گئی ہیں، انہیں ہمیں سمجھنا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ بھی اس مضمون کو اچھی طرح سنتے جائیے گا تاکہ یہ سارے کا سارا مضمون آپ کو اچھی طرح سے ازبر ہو جائے۔ آئیے اس مضمون کو پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آئیے اس مضمون کو پڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے دھیان سے سنیے، لفظ و لفظ اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیے گا اور ایک واقعے کی طرح اس کو سنیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ جلسہ تقسیم انعامات۔ تعلیمی اداروں میں تقسیم انعامات کے جلسے عام طور پر منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ ان جلسوں میں ہماری درسگاہ کے جلسہ تقسیم انعامات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ مقررہ تاریخ سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی اس جشن مسرت کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے جملہ انتظامات میں اسکول کے اساتذہ اور طلباء بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جو طلباء دوران سال تعلیمی سرگرمیوں اور اسکول کی دیگر تحریکات اور مشاغل میں امتیاز حاصل کرتے ہیں، ان کی جماعت وار فہرستیں پہلے تیار کری جاتی ہیں۔ فہرستیں سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے جس کے اندر ان کی پوزیشنز ہوتی ہیں اور پہلی، دوسری، تیسری یا اس کے علاوہ کوئی کردار کے لحاظ سے یا صفائی ستھرائی کے لحاظ سے اسے انعام دیا جائے تو ایک ترتیب دی جاتی ہے وہ فہرست۔ اسکول کی سالانہ رپورٹ جس میں انعام حاصل کرنے والے طلباء کی امتیازات اور ان کے شاندار تعلیمی نتائج کا مفصل تذکرہ ہوتا ہے، سالانہ اجلاس سے کچھ روز پہلے ہی چھپ جاتی ہے۔ اسکول کے وسیع ہال میں ایک سائنسی اور صنعتی نمائش کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس خوبصورت نمائش میں اسکول کے مختلف شعبے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس شعبے کی ترتیب و تعزین میں طلباء کا خاص حصہ ہوتا ہے۔ جلسہ سے 1 روز پہلے اسکول کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ طلباء کی سرپرستوں اور معزز مہمانوں کے لیے شامیانوں کا انتظام کیا جاتا ہے اور ان میں قطار در قطار صوفے سیٹ اور کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ جلسے کے ابتدائی انتظامات مکمل ہونے کے ساتھ ہی آخر وہ روز سعید آ جاتا ہے۔ سعید کہتے ہیں خوشی کا، جس کا انتظار اہل ذوق ہر سال نہایت بےتابی سے کیا کرتے ہیں۔ اس سال بھی ہمارے اسکول کا جلسہ تقسیم انعامات اپنی روایتی شان کے ساتھ 6 فروری کو منعقد ہوا۔ اس عظیم الشان تقریب کی صدارت سیکرٹری تعلیمات حکومت پنجاب نے فرمائی۔ صدر گرامی کے آنے سے پہلے ہی طلباء کی سرپرستی اور دیگر معززین کثیر تعداد میں تشریف لا چکے تھے، گویا بارات جم چکی تھی۔ اب صرف دولہا کا انتظار تھا۔ پورے 2:30 بجے اسکول کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہوا کہ صدر جلسہ تشریف لے آئے ہیں۔ ہمارے پرنسپل صاحب اور دیگر معززین نے اسکول کے صدر دروازے پر موصوف کا خیر مقدم کیا، یعنی استقبال کیا، ان کو خوش آمدید کہا۔ سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان اپنے میزبانوں کے جھرمٹ میں نمائش گاہ کی طرف تشریف لے گئے، اپنے دستے مبارک سے نمائش کا افتتاح کیا اور طلباء کی تعلیمی اور سائنسی مصنوعات کو ملاحظہ کرنے کے بعد جلسہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور کرسی صدارت پر رونق افروز ہوئے۔
اس کے بعد جلسے کی کارروائی باقاعدہ شروع ہوئی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد محترم پرنسپل صاحب نے اسکول کی سالانہ رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد درسگاہ کے ہیڈ بوائے نے طلباء کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے محترم اساتذہ، اسکول کے بلند معیار تعلیم اور شاندار امتحانی نتائج کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے۔ اس کے بعد جناب پرنسپل صاحب نے صدر مجلس سے درخواست کی کہ اپنے دست مبارک سے امتیاز حاصل کرنے والے طلباء میں انعام تقسیم فرمائیں یا انعامات تقسیم فرمائیں۔ چنانچہ معزز مہمان نے درسگاہ کے جونیئر سیکشن، سینئر اور ہائر سیکنڈری کے سالانہ تعلیمی نتائج اور دیگر تحریکات مدرسہ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ تقسیم انعامات سے فارغ ہونے کے بعد صدر محفل نے پرنسپل صاحب کی درخواست پر حاضرین کو اپنے گراں قدر خیالات سے نوازا۔ انہوں نے درسگاہ کی مثالی نظم و ضبط اور قابل رشک تعلیمی نتائج کی بہت تعریف کی، اور اسکول انتظامیہ، پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور خاص طور پر انعام پانے والے طلباء اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد دی، اور طلباء کو تلقین کی کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں، کیونکہ آنے والے دور میں ملک کی باغ ڈور انہی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ آخر میں پرنسپل صاحب کی دعوت پر صدر گرامی اور دوسرے معزز مہمان چائے کی میزوں پر تشریف لے گئے۔ تقریباً آدھ گھنٹے تک پرتکلف چائے کا دور چلتا رہا۔ چائے سے فارغ ہو کر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، اور یوں یہ دل نواز تقریب بخیر و خوبی انجام پذیر ہوئی۔ جی پیارے بچوں، یہ جو مضمون آپ نے ابھی سنا اور میں نے پڑھا، آپ نے اسے بغور سنا ہوگا، اسے اچھی طرح سے ذہن نشین بھی کیا ہوگا۔ یہ سارے کا سارا جو مضمون ہے یہ ایک ترتیب کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ مراد آپ کے سکول کا جو جلسہ تقسیم انعامات ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، آپ نے جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہے اس طرح کے کسی ایک جلسے کا، اس طرح کی کسی ایک تقریب کا، آپ وہاں سے بھی کچھ پہلو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ مضمون کے تابع ہوں، بالکل مضمون کے مطابق ہوں۔ آپ ان میں سے بھی کوئی نقطہ اس میں بیان کر سکتے ہیں اور اسے مزید طوالت دے سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔